یہ یکم جون 2023 کی ایک سہانی صبح ہے۔ صبح کے 10:30 بجے کا ٹائم ہے۔ سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ زندگی آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن دوستو، کچھ سمجھانے کے لیے میں آپ کو چند سیکنڈ کے لیے 100 سال آگے لے کر جانے والا ہوں۔ اب آپ کو زمین کیسی نظر آ رہی ہے؟ کیا اب بھی آپ کو یہاں کوئی انسان نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں، انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ انسانوں کا نام و نشان تک نہیں ہے اور زمین بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو، یہ سب کیسے ہوا؟ اس سب کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ 2023 میں جانا پڑے گا۔ چلیے واپس چلتے ہیں۔ صرف پچھلے ایک سال میں انسانیت کو کئی خوفناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ زلزلے، سیلاب، سمندری طوفان، جنگلوں میں لگی آگ اور یقیناً کووڈ-19 جیسے وبائی امراض نے انسانیت کو ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ اگرچہ دنیا کے خاتمے کے قلیل مدتی امکان کے بارے میں سائنسدانوں کے آپسی اختلافات ضرور ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہمیں اس وقت بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ انسان واقعی بربادی کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں تو ہمارے خاتمے کی کیا وجوہات ہوں گی؟ یہ سب کیسے ہوگا اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جنوری 2021 میں فرنٹیئر ان کنزرویٹو سائنس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم معدومیت کے چھٹے بڑے راستے پر رواں ہیں۔ اس رپورٹ کے مصنفین کے مطابق زمین پر جانداروں کی افزائش میں نمایاں کمی، آب و ہوا میں خرابی، زمین کے اندر موجود وسائل کے استعمال میں اضافہ اور انسانی آبادی میں اضافہ بہت جلد ہی ہمیں خاتمے کی طرف لے جا سکتا ہے، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں، اور یہ عمل ناقابل واپسی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم کل ہی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی لے آئیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہم پہلے سے ہی موسمیاتی ایمرجنسی کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمیں آگے کیا توقع رکھنی چاہیے؟ لیکن آئیے پہلے اپنے موجودہ حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت عالمی درجہ حرارت 1+ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہم ابھی ایک ایسے وبائی مرض سے نمٹ چکے ہیں جو دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی موت کا باعث بنا، اور ہمارا ماحولیاتی لحاظ سے غیر محفوظ طرز زندگی کو دیکھ کر سائنسدانوں نے مزید مہلک وبائی امراض کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے۔ زمین کے گرد موجود سطح کے درجہ حرارت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور سمندر کی اوپری سطح میں 1.8 فارنہائٹ تک اضافہ ہو چکا ہے، اور جس تیزی سے ہم سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں، سمندری حیات بھی تقریباً خطرے میں پڑ چکی ہے۔ بڑے بڑے گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عالمی سطح پر سطح سمندر میں 20 سینٹی میٹر یعنی کہ 8 انچ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ بارشوں کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب پہلے سے زیادہ اور شدت کے ساتھ آنے لگے ہیں۔ دنیا بھر میں ساحلی زندگی کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ دودھ پلانے والے جانوروں، پرندوں اور رینگنے والے جانوروں اور مچھلیوں کی آبادی میں تقریباً 70% تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ آلودگی مٹی، پانی اور ہوا کے معیار کو خراب کر رہی ہے اور انسانی صحت کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور ہماری خوراک کی فراہمی کو متاثر کر رہی ہے۔ اب سے 10 سال بعد عالمی درجہ حرارت 1.5+ سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا اور بقایا 25% سمندری حیات بھی معدومیت کا شکار ہو جائے گی۔ بڑھتی ہوئی گرمی ممکنہ طور پر لاکھوں ٹن مکئی، گندم اور سویا بین کی پیداوار میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماہی گیری اور زراعت پر انحصار کرتے ہیں، انہیں قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو جائے گی۔ اب سے 30 سال بعد عالمی درجہ حرارت 2+ سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ زمین کی آبادی 10 ارب تک پہنچ جائے گی۔ سمندری حیات اور زمین پر موجود لاکھوں دوسری انواع ناپید ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آج سے 80 سال بعد عالمی درجہ حرارت 7+C تک پہنچ جائے گا۔ سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی، جس سے لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر سمندر سے دور دوسرے علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بڑے پیمانے پر ہجرت کئی ممالک کے درمیان تنازعات اور ممکنہ طور پر جنگوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ خوراک اور پانی کی شدید کمی انسانی آبادی کو ختم کر سکتی ہے، اور دنیا میں موجود غریب ممالک کو متاثر کرنے والے یہ واقعات بالآخر ہر جگہ پہنچ جائیں گے، جس سے خانہ جنگی اور افراتفری پھیل جائے گی۔ تو دوستو، اس وقت زمین کیسی نظر آئے گی؟ انسان اپنے پیچھے لاوارث شہر اور گندگی کے پہاڑ چھوڑ جائیں گے۔ پلاسٹک جو آج کے دور میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہزاروں سال تک زمین پر ایسے ہی پڑا رہے گا۔ انسانی دیکھ بھال کی کمی کی وجہ سے شہر یکسر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن علاقوں میں انسان آباد تھے اور اب ان علاقوں میں انسانوں کے نہ ہونے کے سبب بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، جیسا کہ بارش کے پانی کا نکاسی کے عمل کا نہ ہونے کی وجہ سے پانی ہر طرف گند مچاتا پھرے گا اور بہت ساری بیماریاں اور وبائیں جنم لے گی، اور توانائی کا شعبہ ممکنہ طور پر تباہی کا باعث بن جائے گا۔ جوہری پلانٹس میں خرابیاں، دھماکوں اور لیکیج کی وجہ سے تابکاری پھیل جائے گی۔ کھیتی باڑی کیڑے مکوڑوں کے قبضے میں آ جائے گی، چونکہ کیڑے مار ادویات کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے، عمارتیں کٹاؤ اور آگ سے منہدم ہونا شروع ہو جائیں گی۔
شیشہ شاید سب سے پہلے ختم ہو جائے گا، جس کے بعد دھاتی ڈھانچے زنگ آلود ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جبکہ پتھر کی عمارتیں کئی سالوں تک ایسے ہی رہیں گی، اور یہی پتھر کی عمارتیں اس دور میں آثار قدیمہ تصور ہوں گی۔ ہماری زمین کو دوبارہ بحال ہونے میں ہزاروں سال لگیں گے، لیکن آخرکار زمین پھر سے سرسبز و شاداب اور ہری بھری ہو جائے گی۔ یقیناً یہ رپورٹ اور اس میں کی گئی پیشن گوئی رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور بھیانک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کیا ہم نے زمین کی تباہی میں کوئی کسر چھوڑ رکھی ہے؟ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم گرمی، آلودگی، مستقبل کی جنگوں اور نت نئے وبائی امراض کے ساتھ اس دنیا میں محصور ہو جائیں گے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کووڈ-19 کبھی ختم نہ ہوتا اور دنیا لاک ڈاؤن میں ہی رہتی تو زمین پر کیا حالات ہوتے؟ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، کل ملتے ہیں ایک اور ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔